تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصد ان محافل کا اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، اور تبدیلی کیا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کو آباد کرنے سے زیادہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ عالم جو ہے وہ باقی ہے۔ شاید ہی کوئی ایمان والا ایسا ہوگا جسے اس بات کا علم نہ ہو۔ الحمدللہ ہر مومن اس پر یقین بھی رکھتا ہے اور اس پر ایمان بھی، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے۔ اور یہ انسان یہاں پر جو آیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ رہے یہاں اور گھر وہاں بنائے، یعنی زندگی گزارے اس جہان میں اور فکر رکھے اس جہان سے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں واقعی کامل ایمان عطا فرمایا ہے، انہوں نے کبھی بھی اس فانی دنیا کی فکر نہیں کی۔ رات دن صبح شام اٹھتے بیٹھتے، محفل میں تنہائی میں تنگی میں خوشحالی میں ہر حال میں ان کی نظر تھی تو آخرت پہ، اور وہ آخرت ہی کو آباد کرنے میں ہر وقت لگے رہتے، اس لیے وہ دنیا سے بعد میں گئے اور آخرت کی آبادی کی سند انہیں پہلے مل چکی، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور جن کے مزارات سے فیوز و برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ انہیں یہ انعام دولت کی وجہ سے نہیں ملا، اور یہ شان انہیں اس دنیاوی اسباب سے نہیں ملی، انہوں نے اپنی آخرت کو آباد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزتیں عطا فرما دی کہ وہاں تو خیر عزتوں کے تاج ان کے سر پہ ہوں گے ہی، یہاں بھی رب نے انہیں عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ تقریر کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، اور اس وقت تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سنبھل جائیں، کیونکہ ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ سامان بھلے 100 برس کا ہے، لیکن خبر کسی کو ایک پل کی نہیں ہے۔ جب ایک پل کی خبر نہیں ہے تو اس پل سے پہلے سنبھل جائیں، اس پل سے پہلے سنبھل جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آئندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا پکا ارادہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اگر غور کریں تو لوگوں کی قسمیں دو ہیں، یعنی ایک تو وہ ہیں جو ہر وقت اپنی آخرت کو آباد کرنے میں لگے ہیں، تو ظاہر بات ہے بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس طویل سفر کے لیے سامان اور زاد راہ تیار کر لیا۔ خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ یعنی اگلے سفر کے لیے اور اگلی منزل کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو خوش نصیب نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تنہا نہیں ہوں گے، نماز ان کے ساتھ ہوگی، روزہ ان کے ساتھ ہوگا، حج ساتھ ہوگا، زکوٰۃ بھی ساتھ ہوگی، خیرات بھی ساتھ ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ساتھ ہوگی، تسبیح بھی ساتھ، تحلیل بھی ساتھ، تکبیر بھی ساتھ۔ تو جب اس سفر میں اتنے سارے ساتھی لے کے جا رہا ہے تو فکر بیٹھی، تو ایک تو وہ ہیں جو ہر وقت اسی کام میں لگے، خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ اور جب وہ اس جہاں سے سدھارے تو اس اعمال صالحہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے گیا، اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جو کلمہ پڑھتے ہوئے گیا وہ جنت میں گیا۔ اور یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، ہرگز ہمیں سے کوئی یہ خیال بھی نہ کرے پڑھ لیں گے، یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں، یعنی یہ ایک جملہ ہے، کامیاب وہی ہوا جس کو کلمہ نصیب ہوا۔ میں بالکل آسان لفظ بول رہا ہوں، ہر آدمی سمجھ سکے،
یعنی کامیاب وہی ہوا، جنتی وہی ہوا، اللہ اور اس کا رسول راضی بھی اس پہ ہوا جو کلمہ پڑھتے ہوئے گیا۔ اچھا، اب کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا کون؟ ہم تو سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے، لیکن یہ ذرا غلطی نہ کریں، ہرگز ہرگز یہ غلطی نہ کریں، کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ ہم پڑھتے ہی جائیں گے۔ نہیں، پڑھتے ہوئے وہی جائے گا جو عمر بھر پڑھتا رہا، اور پڑھتے ہوئے وہی جائے گا جس کو سوتے جاگتے یہی فکر رہے کہ کہیں ابھی نہ آ جائے لا الہ الا اللہ، ابھی نہ آ جائے لا الہ الا اللہ، ابھی نہ آ جائے لا الہ۔ اللہ والوں کی شان یہی رہی، کیونکہ پل بھر کی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، میں ابھی بول رہا ہوں اور یہ مجھے خبر نہیں ہے کہ میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں یہ پورا کر سکوں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہاں سے خیر سے اٹھیں گے، نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو پھر پڑھتے ہوئے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو اس وقت ممکن ہے جب اس کی فکر رکھے، اور ہر وقت یہی فکر رہے کہ کہیں آ نہ جائے، پڑھتا ہی رہے، اور جو اس فکر میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور پھر حدیثوں سے ثابت ہے کہ تلقین کی ضرورت نہیں، ملک الموت خود تلقین کرتے آتے ہیں۔ آپ نے بات سنا ہے، میں کوئی نئی بات تو عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ نماز عصر ہے نا، نماز عصر سمجھ رہے ہیں نا، یہ ظہر کے بعد اور مغرب سے پہلے، اب اس کو یہاں بھی عصر ہی بولتے ہوں گے یا کوئی اور نام ہوگا، کیونکہ بعض جگہوں پہ اس کے الگ الگ نام ہیں، اور عربی میں اسے وسطیٰ کہا گیا، وسطیٰ۔ اور ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور رب نے فرمایا اس کی خاص کرو۔ ذرا غور سے سنیں، حافظوا علی الصلوات، یہ رب کا حکم ہے، یہ میرے آقا کا بھی نہیں، یہ رب کا حکم ہے، یہ اس احکم الحاکمین کا حکم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اس رب کا حکم ہے جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور یہ اس رب کا حکم ہے جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور یہ اس رب کا حکم ہے جس نے ہمیں خیر امت بنایا۔ ابھی بچہ جو پڑھ رہا تھا کنتم خیر امت، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، یہ کوئی معمولی احساس ہے، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ اس بہتر امت سے رب فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات، وہ بہتر امت، وہ میرے محبوب کی امت، وہ ساری امتوں میں بھلی امت، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی۔ اچھا، یہ کس سے کہا گیا؟ کسی اور سے نہیں، ہم سے کہا گیا، اور ہم سے اس لیے کہا گیا کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہبودی ہے، اسی میں جنت ہے، اور یہ رب کی رحمت ہے۔ حکم دیا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، کیا ہم نے کی؟ یہ یہاں ایک سوال ہو رہا ہے، اور یہ ہر آدمی اپنے سے کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اے مومن، اور یہ صرف ایمان والوں سے ہے، کسی اور سے نہیں، ایمان والوں سے ہے، جو خیر امت ہیں، جن کے لیے جنت ہے، ان سے کہا جا رہا، کہنے والا رب ہے حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ حفاظت۔ یہ بہت اونچی بات ہے، لیکن اس پر میں ابھی یہاں بحث نہیں کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ رب کا حکم ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، چاہے جس حال میں ہو چھوٹنے نہ پائے۔ اگر تم اٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ رب فرما رہا ہے۔ اگر کھڑے نہیں رہ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو۔ کتنی اہم ہے یہ نماز، کتنی ضروری ہے یہ نماز، اور کتنی عظیم الشان ہے یہ نماز، اور یہ نماز میرے اور آپ کے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس نماز کو دیکھ کر کے نمازی سے مصطفیٰ خوش ہو جائیں، اور جس سے میرے آقا خوش ہو جائیں ساری کائنات اس سے خوش ہو جائے۔ اتنی عظیم چیز ہے نماز۔ رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا
वस्सलातिल वुस्ता। अल्लाहु अकबर। ये उमूम के बाद खुसूस क्यों? सारी नमाजों में ये नमाज आ गई थी, फिर अलग से फरमाया कि खास करके असर की नमाज, खास करके असर की नमाज। फुक़हाए किराम मुहद्दिसीन ने जब इसकी वजह तलाश की, कोई वजह तो होगी कि पहले सारी नमाजों का हुक्म दिया, फिर एक को खास किया। खास क्यों किया? उसकी वजहें जो बताई हैं वो मैं अर्ज कर दूं। और हदीस पाक की रोशनी में असर की नमाज का जब वक्त होता है और जब मुअज्जिन अजान पुकारता है, तो हर मस्जिद के दरवाजे पे मलकुल मौत आके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। हर मस्जिद, और रब ने उसे ये ताकत दी है, चाहे अरबों मस्जिदें क्यों ना हो, और यही ताकत रब ने अपने हबीब को दी है, अपने महबूब को दी है। हर मस्जिद के दरवाजे पे कौन खड़ा है? रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मलकुल मौत। और जो भी नमाजी आता है ये उसके चेहरे को तकता है। और ये आज की बात नहीं, जब तक आते रहेंगे रोजाना मलकुल मौत उसके चेहरे को देखता, हर आने वाले के चेहरे को देखता। और जब इतनी बार देखा तो गोया कि मलकुल मौत की और इस मोमिन बंदे की शनासाई हो गई। मलकुल मौत ने भी पहचान लिया कि जो असर में आ रहा है फजर में जरूर आता होगा, मगरिब में जरूर आता होगा। तो हदीस पाक में है ऐसा शख्स कि जिसको मलकुल मौत असर के वक्त आकर के देखते हैं, आम नमाजों की बात नहीं, असर में जरूर आते हैं। अब ऐसा मोमिन बंदा, अब जब उसका आखिरी वक्त आया और मलकुल मौत जब उसकी रूह कब्ज करने के लिए आया, तो फिर वहां पर मलकुल मौत दरवाजे से आते ही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आम मोमिन के लिए हुक्म यह है कि रिश्तेदार तलकीन करें, जो करीब में खड़े हैं वो तलकीन करें, और जो दोस्त अहबाब हैं वो ये न कहें कि कलमा पढ़, ये नहीं कहना चाहिए। हो सकता है सख्ती में वो इनकार कर दे, इसलिए फुक़हा ने तरकीब बताई कि तलकीन जरूर करो, याद दिलाओ, तुम उसके करीब रह करके दुनियावी बातें न करो। और साहब क्या करें, आजकल तो जो हो रहा है उसकी तो बात करेंगे तो अल्लाह की पनाह, उसकी बात करें तो उसके लिए हमारे पास वैसे वक्त भी नहीं है, लेकिन आबजी शूर हैं, इशारे से समझ लीजिए। अब ये यानी आखिरी आलम है और नज़ा का वक्त है, बड़ा तकलीफ का वक्त है, अल्लाह महफूज रखे। अब ये नज़ा का वक्त है और इसे तो कलमा याद दिलाना चाहिए। और ऊपर जो है वो रिश्तेदार एक एक आकर के और झुक करके कहता है पहचानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? ये आम रस्म बन चुकी है। आप अंदाजा फरमाएं ये कितना गलत काम है, हो रहा है। यानी उसकी तो यानी नज़ा का वक्त है और रूह निकलने वाली है, और अजीज अकरबा आकर के और उससे पूछ रहे हैं कि जरा आंखें तो खोलो, देखो तो मैं कौन आया हूँ, मुझे भाई तुझे पहचाना भी तो क्या हुआ, उम्र भर तूने नहीं पहचाना, इसने अब पहचान लिया तो इसको फायदा क्या, छोड़ नहीं है मुस्तफा को पहचान ले। क्यों परेशान करते हैं खामखा? एक गया नहीं कि दूसरा आया नहीं, कहीं भांजा आ रहा है, भतीजी आ रही है, भांजी आ रही है, बहन आ रही है, और वो बेचारा तकलीफ में, और ये आकर के कह रहे देखो तो कौन आया है। और फिर अगर उसने आंख भी खोल दी तो फख्र से कहते हैं किसी और को नहीं, मुझे पहचान लिया, तुझे पहचान लिया तो तुझे जन्नत मिल गई। तो मोमिनों को उस वक्त हुक्म यह है कि उसको परेशान न करो, दूर रह करके तुम बुलंद आवाज से कलमा पढ़ो, ताकि अगर तुम्हारा कलमा सुन करके इसने भी पढ़ लिया तो जन्नती हो गया। आप अंदाजा फरमाएं, कहीं तो अजीज रिश्तेदार तलकीन कर रहे हैं, एक वो है मरने वाला और एक वो भी है कि अजीज रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं, खुद रूह निकालने वाला फरिश्ता दरवाजे से आते ही कहता है पढ़ कलमा फिर रूह निकालूंगा। और जब इसने कलमा पढ़ लिया, रूह निकली, तो कसम रब की मेरे आका ने फरमाया जन्नती है। मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। आखिरी बात जो उसने की यही थी, उसके बाद कुछ भी न बोला। जिसकी जबान पे आखिरी बार यही कलमा निकला जन्नती है, जन्नती है।
اور یہ جنتی کیا کس نے؟ تو یہاں پر بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں. کلمہ پڑھا تو یہ ایمان ہے، اور ایمان نام ہے نور مصطفیٰ کا، اور جب نور مصطفیٰ لے کے گیا تو قبر میں اسی نور کی روشنی میں مصطفیٰ کو پہچانے کا، اور پہچانا تو کامیاب ہو کے گیا. اس حدیث پاک سے کئی توجیحات بھی ملتی ہیں، اور جو بڑی قابل بحث ہیں اور قابل ذکر ہیں. لیکن یہ ذکر اذکار جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں وقت میں گنجائش ہو، اور جہاں پر یعنی ضرورت کے مطابق ذکر کیا جائے. ہم تو ابھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ابھی ابتدائی باتیں ہیں، اشارے کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف دیکھیے الحمدللہ میں کھول کر کے بھی بات کر سکتا ہوں اور اشاروں سے بھی کر سکتا ہوں. اور ابھی اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اشاروں سے، اور آگے چل کر کے بھی کچھ اشارے کروں گا. سمجھنے والے سمجھیں گے، نہ سمجھنے والے پہلے بھی نہیں سمجھے. اور میرے پاس باتیں دو ہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بڑا خوش نصیب، قابل مبارکباد، بڑا نصیب والا، کامیاب، کامران کون؟ جو سامان لے کے گیا اگلے سفر کے لیے زاد راہ. سفر میں چاہیے زاد راہ. جیب میں پیسہ نہ ہو آپ سفر کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ تو جب جیب میں پیسہ نہیں سفر نہیں کریں گے تو یہ تو سفر ہوگا گھنٹہ 2 گھنٹہ، دن 2 دن 4 دن 8 دن. 8 دن والا سفر آپ بغیر پیسے کے نہیں کر رہے ہیں. تو آج سے لے کے قیامت تک، اور یہ عرصہ اللہ جانے رسول جانے، ہزاروں برس بھی، لاکھوں برس بھی، اربوں برس بھی، تو جہاں 2 گھنٹے کا سفر روپیے کے بغیر کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا لمبا سفر نماز کے بغیر کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ. بتائیے آپ ذی شعور ہیں؟ اور اگر کسی کو انکار ہو تو کہہ دے کہ میں یہ سفر نہیں کروں گا، اور نہیں کرے گا تو مت پڑھ. اگر کسی میں ہمت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں یہ سفر نہیں کروں گا، میں اس سفر پہ جاؤں گا ہی نہیں. اچھا اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو نہ پڑھے، پھر ہم اس سے مطالبہ بھی نہیں کریں گے، پھر وہ نہ پڑھے تو بھی چلے. لیکن اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ سفر کرنا ہے تو پھر کرنا ہے تو زیادہ راہ کا، یعنی سفر کا سامان کا الگ ہوگا. کیا وہاں ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور اگر وہاں ضرورت پیش نہ آتی تو یہ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہاں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ختم کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ اور نماز کے بیچ میں دعائیں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن میں اور ہر جگہ پہ یہ ہے کہ مولا بخش دے، مولا بخش دے، ثواب بنا کر کے بھیج رہے ہیں. تو ظاہر ہوا کہ ضرورت تو ہے نا. تو ضرورت ہے تو کیوں محتاج بنتے ہیں؟ مختار بن کے خود لے کے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہمت نہیں ہے؟ ہمت تو ہے نا. تو ہمت ہے تو کیوں کسی کے دوسرے کے اوپر یعنی ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہیں؟ اور دوسروں کا بھروسہ ہی کیا؟ کوئی یاد نہیں کرے گا، کرنے والے کرتے ہیں، بھولنے والے بھول جاتے ہیں. یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، اس مغالطے میں بھی نہ رہیں کہ ہم اگر نہ کر سکے پیچھے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، بس ایک جملہ ابھی پورا کر دوں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو سامان سفر بنا رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد اب ایک دوسری بات عرض کرا. اس کے بعد یعنی پہلے تو خوش نصیب کامیاب ہیں وہ جو خود کر رہے ہیں، اور اگر کسی سے خود سے نہ ہوا تو خوش نصیب ہیں وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے گئے. تو خوش نصیب کون ہے؟ جو نیک اولاد چھوڑ کے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد اگر نیک ہوگی تو پھر وہ اپنے والدوں کو، رشتہ داروں کو ہرگز نہیں بھولے گی. نہیں بھولے گی. کیونکہ اگر نیک ہے تو نماز پڑھے گی، اور نماز جب بھی پڑھے گی تو آخر میں دعا تو مانگنا ہی ہے. بغیر مانگے کام نہیں چلے گا. اگر نیک ہے، میں نے کہا اولاد نیک چھوڑی،
تو اگرچہ ان سے کچھ نہیں ہوا، یہ دامن خالی لے کے گئے، لیکن اگر پیچھے اولاد نیک چھوڑی ہے تو اولاد نفل بھی پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی رب اغفر لی ولوالدی، سنت پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے رب اغفر لی ولوالدی، فرض پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے رب اغفر لی ولوالدی، نیک ہے اس لیے۔ اگر نیک نہیں تو پھر معاملہ دونوں کا برابر ہے، اس کا بھی اور اس کا بھی، پھر اللہ بہتر جانے۔ لیکن اگر اولاد نیک ہے تو نیک ہوگی تو نماز پڑھے گی، نماز پڑھے گی تو نماز میں دعا مانگے گی، اور دعا مانگے گی مغفرت کی، اور مغفرت کی دعا ایسی ہے کہ رب رد نہیں فرماتا، مانگنے والا بھی بخشا گیا، جس کے لیے مانگا وہ بھی بخشا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو خوش نصیب، پہلا کون؟ جو خود کرے اور ابھی کر سکتا ہے۔ اگر میں عرض کر رہا تھا نا، کھڑے رہ کر کے پڑھے تو پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے لیٹ کے، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے لیکن پڑھے۔ یہ جملہ جو ہے میرا آپ ذرا غور سے پھر سن لیں، پھر سے سن لیں، یعنی نماز پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے۔ اگر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیں، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں، لیکن پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے۔ تو قسمیں بنی دو، ایک تو وہ جو خود اپنا سامان بنا کے گئے، اور ایک وہ جنہوں نے نیک صالح اولاد چھوڑی۔ اچھا، اب جو اپنے ساتھ لے کے گئے ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جو اپنے ساتھ لے کے گئے ان کا ذرا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ میں کسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ایک عام بات کر رہا ہوں، عام بات۔ جو آدمی اللہ کا گھر مسجد بنائے، مسجد جس نے بنائی، حدیث پاک میں اس کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے بھی مساجد کے ادگھاٹن اور اس کی سنگ بنیاد کے وقت تقریریں سنی ہوگی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے بھی، اس میں یہ نہیں کہ نمازی نے، حاجی نے، غازی نے، عالم نے، فاضل نے، مفتی سے نہیں، جس نے بھی، یہ بچے علماء، من جس نے بھی بنا للہ مسجد، اللہ کے لیے مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا دیا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ادھر اس نے مسجد بنا لی، ادھر رب نے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ بن گیا یا نہیں؟ بن گیا؟ کسی کو شک ہو تو ذرا مجھے بھی بتا دے۔ جس نے بھی، اور ایک بات پھر عرض کرتا چلوں، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنیاد سے لے کے مینار تک کوئی مسجد بنائے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں کچھ بھاگ اور کچھ حصہ ڈالے، اور ان دونوں میں حکم ایک ہے، چاہے پوری بنائے چاہے حصہ ڈالے۔ جس نے حصہ ڈالا وہ بھی بنانے والا ہوا، جس نے پوری تعمیر کی وہ بھی بنانے والا ہوا، لیکن چونکہ رب اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اگر بندہ ایک اینٹ بھی دے دے اس کے لیے بھی محل بن جاتا ہے۔ بالکل واضح بات ہے، یعنی چاہے تو مکمل بنائے، چاہے تو اس میں بھاگ، اور چاہے تو ایک اینٹ بھی، اگر ایک روپیہ بھی دیا ہے تو رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یہ ہے مسجد بنانے کا اجر۔ اچھا، مسجد کے ساتھ ہماری ضرورت ہے ایک دوسری، اور جسے کہتے ہیں مدرسہ، ایک مسجد اور دوسری یہ ہر ایمان والے کی ضرورت ہے، اور جتنی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں میں پہلی ضرورت یہ ہے، پہلے یہ ہے بعد میں، اور جب ہم اس کو بھول گئے تو حال یہ ہوا۔ قرون اولا میں حد تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کے مقدس زمانے میں گھر بعد میں بنے تھے، مسجد پہلے بنی۔ مومن کے لیے گھر ضروری نہیں ہے، مسجد ضروری ہے۔
مسجد پہلے ہے گھر بعد میں ہے، اور جب عمارت کا حال یہ ہے تو پھر گھر کو آباد کرنا بعد میں ہے، پہلے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہم اپنے گھروں کو آباد کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ ایک سوال ہے، سوال ہر آدمی اپنے گھر کو آباد رکھے ہوئے ہے یا نہیں، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس میں اور زیادہ کیا ہو، اچھائی آئے، اور اس کو کہتے ہیں دیکھا سیکھی۔ کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھی اور پھر سوچا کہ اس کے گھر میں یہ چیز اور میرے گھر میں نہ ہو تو میرا گھر اس کے گھر سے کیا ہوا ذرا کم، اب قرضہ بھی لینا پڑے تو وہ چیز ضروری ہے۔ گھر سج رہے ہیں، اور یہ سجائے جو یہ گھر کس کے، یہ جو ہم سجا رہے ہیں یہ گھر کس کے؟ تو آپ کہیں گے ہمارے۔ اور مسجد گھر کس کا؟ اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے وہ ہے پھر یہ، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ پہلے وہ ہے پھر ہمارے گھر ہیں، تو جس گھر کی جو سجاوٹ ہو وہی اس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے گھروں کی سجاوٹ ہے کہ اس میں لائٹ ہو، اس میں فریزر ہو، اس میں ایئر کنڈیشنر اے سی ہو، یہ سب ضروری ہے۔ اور باقی چیزوں کے نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ زائد ہیں، برباد کرنے والی ہیں، لیکن سب جاتی ہیں، گھر سج رہے ہیں۔ تو ان گھروں کی سجاوٹ یہ ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ان چیزوں سے سجائیں گے کیا جو چیزیں ہمارے گھر میں رکھی تھی وہی لا کے رکھیں گے تو یہ سجے گی نہیں؟ جب یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کی سجاوٹ سجدوں سے ہے، اس کی سجاوٹ نماز سے ہے، اس کی سجاوٹ تسبیح و تحلیل سے ہے، اس کی سجاوٹ قرآن کی تلاوت سے ہے۔ ہم جب اپنے گھروں کی سجاوٹ پہ اتنا قرض لے کر کے بھی، اور یہاں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو مرض چھوڑ کر کے، درد چھوڑ کر کے شفا لینی ہے۔ اپنا گھر سجائیں اور اللہ کے گھر کے سجانے کی فکر نہ کریں۔ کیا وہ قوم کبھی بلند ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری ضرورتوں میں پہلے مسجد ہے پھر مدرسہ۔ مدرسہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مدرسے میں جائیں گے تو مسجد سجائیں گے، تو گیا کہ اس لحاظ سے تو مسجد سے بھی مدرسہ پہلے ہوا۔ اور پھر بزرگوں نے اس کی تقسیم کی کہ بچپن مدرسے میں، جوانی مسجد میں۔ اور آج کل تو اسی پر عمل ہے، بوڑھا کوئی نہیں پڑھتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا کام بچوں کا ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم یعنی من المہد الی اللحد، فرمایا پنگھوڑے سے لے کے اور قبر تک علم تلاش کرو۔ ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر علم جو ہے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو اب مسجد سجے گی کس سے؟ سجدوں سے، نماز سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے ضروری چیز ہے مدرسہ، ان کے لیے ضروری ہے مدرسہ۔ اچھا مدرسہ کیا ہے؟ تو آپ نے سنا مدرسہ مہمان خانہ، بالکل مدرسہ مہمان خانہ، لیکن یہ مہمان خانہ ہے کس کا؟ تو جواب ملے گا رسول اللہ کا۔ یہ مدرسہ مہمان خانہ ہے رسول اللہ کا، اور اس میں جو پڑھنے والے آتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو خوش نصیب مدرسہ بنائے اور مدرسہ بنا کر کے رسول کے مہمانوں کے لیے روشنی کا انتظام کرے، بچھانے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو کیا رسول راضی نہیں ہوں گے؟ اور جب رسول راضی ہوں گے تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ اب آپ بھی تو میرے ساتھ سوچتے چلے نا، یعنی یہ مدرسہ جو ہے یہ ہے مہمان خانہ، اور یہ مہمان خانہ کسی سیٹھ کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا، اور اس میں جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے حبیب کے مہمان ہیں۔ اب جو ان مہمانوں کی خدمت کرے تو راضی کون ہوگا؟ اللہ راضی رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب راضی ہوں گے تو رب راضی، اور رب جس پہ بھی راضی ہوا اسے جنت دی۔ رب جس پہ بھی راضی ہوا اسے کیا دیا؟ تو جنت میں جانا ہے تو راستہ یہ ہے،
जन्नत में जाने वाले दोनों रास्ते या तो मस्जिद से होंगे या मदरसे से होंगे। अब आप जरा इस पे गौर करें, हर जगह पे जाने के लिए रास्ता चाहिए ना, बगैर रास्ते के तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, और रास्ता छोड़ दिया तो भटक जाएंगे, और भटक जाने में खतरा है, या तो लूटे जाएं या मारे जाएं या मत कांटे लगें और परेशानी हो, न पहुंचे, ये भी हो सकता है। और जा रहे थे कहीं निकल गए, कहीं रास्ता तो चाहिए ना। आपने किसी को देखा कि रास्ता छोड़ करके और फिर ये गए कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ? नहीं, रास्ता तो, हालांकि ये जो प्लेन है ना, ये भी रास्ते पे चलते हैं, ये भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। आप देखेंगे जा रहे हैं तो हमेशा उसी लाइन पे जा रहे हैं, और आ रहे हैं तो उसी लाइन पे। इनके लिए भी रास्ता बना, अगर जो वो फिजा का रास्ता है उससे हम वाकिफ नहीं हैं। हमारे यहाँ तो रास्ते तीन तरह के, एक तो वो है जिस पे हम चलते हैं पगडंडी, और एक ये हमारा हाईवे। अब ये हाईवे चाहे जितनी लाइनें बन जाएं, फिर वो 6 बने या 8 बने, लाइनें बनी, लेकिन रास्ता वही है, वही। और तीसरा रास्ता है ट्रेन का। अब अगर आपको बम्बई जाना है तो या तो इस रोड से जाएंगे, या ट्रेन वाली लाइन से जाएंगे, या प्लेन से जाएंगे। इन तीन को छोड़ करके, और अगर आप पैदल भी जाएं तो जाहिर बात है पैदल कोई पगडंडी होनी चाहिए जिससे आप पहुंचे, लेकिन रास्ता जरूरी है। अब आप एक दुनियावी शहर में जाने के लिए, मुल्क में जाने के लिए रास्ते के मोहताज हैं, तो हमेशा जहाँ जिस जन्नत में रहना है, क्या उसके लिए रास्ता नहीं है? बगैर रास्ते के वहां भी नहीं पहुंचेंगे। उस रास्ते का नाम है सिराते मुस्तकीम, उस रास्ते का नाम है सीधी राह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला मुझे सीधी राह दिखा, सीधी राह चला। और वो सीधी राह है कौन सी? तो बुजुर्गाने दीन ने फरमाया, या तो मस्जिद से मिलेगी या मदरसे से मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नत अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और हम हैं कि न मस्जिद की तरफ देखते हैं न मदरसे की तरफ, और जाना चाहते हैं जन्नत में, अल्लाह तौफीक दे। जरा रास्ते का ख्याल रखें, जाना है तो आ जाएं जहाँ से रास्ता मिलता है, और ये हर मोहल्ले में है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो ये था, 2 बातें अर्ज की मैंने। जो मस्जिद बनाए, हदीस पाक में है जन्नत में महल बन गया, और जो मदरसा बनाए या किसी तालिब इल्म की मदद करे, अल्लाह के हबीब राजी। बताइए अब उसे और क्या चाहिए? अब उसे और कोई चीज की जरूरत नहीं। पीछे अगर दुआएं करते हैं तो ये करें कि मौला उनके दर्जे बुलंद फरमा दे, उनके दर्जे बुलंद फरमा दे। बड़ी मशहूर बात है, और ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। आखिरी बात, ये जो मैंने अभी अर्ज किया इसी को साबित करने के लिए, और मैं जो कुछ भी अर्ज करूंगा हिकायत के तौर पे नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि ज़हन आज बन। हिकायतें तो अगर बढ़ाना चाहें तो एक हिकायत 1 घंटा भी हो सकती है, और टाइम निकल जाता है। हिकायत में तो फिर गुंजाइश ही रहती है। हिकायत बड़ा आसान काम है, हिकायतों से बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि उसको आप जितना चाहें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और उसमें कुछ शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन हदीस और आयत में ये मामला नहीं है, जो है वही है। आपने घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं। महमूद गजनवी थे तो बादशाह, लेकिन पक्के आशिक रसूल थे, पक्के आशिक रसूल थे, वली सिफत थे। अब इनको हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि आका का दीदार करना, और हर मोमिन ईमान की अलामत है। ईमान होगा तो मेरे आका की जियारत की तलब होगी, और नहीं है तो फिर न हो। लेकिन ईमान है, क्योंकि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, और जिसको रसूल से मोहब्बत होगी वो चाहेगा कि देखूं। जबरदस्त बड़ी तकरीर है ये एक पूरी तकरीर है, और यहीं से ईमान के फैसले हो जाते हैं कि है या नहीं। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो देखना चाहेगा या नहीं। माँ को बेटे से मोहब्बत है, माँ बेटे को देखना चाहती है या नहीं। उम्मती को नबी से मोहब्बत है तो उम्मती नबी को देखना चाहेगा या नहीं। और अगर देखना चाहेगा तो है ईमान वाला, और नहीं चाहता तो गोया कि मोहब्बत है ही नहीं। भारी मामला हुआ या नहीं? सोचें जरा।
ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, और मोहब्बत का तकाजा है कि देखूं, इसलिए महमूद गजनवी पक्का मोमिन था, चाहता ये था कि देखूं। कई यानी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया लेकिन दीदार मुस्तफा नहीं हुआ। सदके खैरात ये वो बहुत कुछ किया, वजीफे भी पढ़े, दुरूद भी पढ़े, लेकिन जियारत नहीं हुई। और आप सुन चुके हैं, एक दिन रात के वक्त वो अपने महल की तरफ जा रहा था, अंधेरा था, इसलिए रोशनी के ये इंतजाम नहीं थे। उस वक्त शमा जलती थी और शमा उठाने वाले शमा उठा करके चलते थे, जिससे रास्ते में रोशनी, शमा यानी चरागदान, जिसमें चराग रखे जाते थे, मशालें होती थी और ये दिए होते थे और वो रख करके चलते थे जिससे रोशनी होती थी। और वो जब बादशाह की सवारी चली तो ये मशाल लेके चल रहे थे। मशाल कोई प्रॉब्लम है क्या? ज्यादा टाइम है? कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट। वो मशाल लेके चल रहे थे तो महमूद गजनवी ने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में कुरान है और उस मशाल की रोशनी में दौड़ते हुए साथ चल भी रहा है और याद भी कर रहा है। बादशाह की नजर जब गई तो उसने कहा रुको, और सवारियां जब रुकी तो आपने उसको बुला करके कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि माँ बाप नेक हैं लेकिन गरीब हैं, घर में चिराग नहीं है, सुबह उस्ताद को सुनाना है तो पक्का कैसे करूं? आपकी यहाँ से सवारी गुजरती है और जब तक सवारी चलती रहती है मैं सबक याद कर लेता हूँ, सुबह सुना देता हूँ, सुबह सुना देता हूँ। आप अंदाजा फरमाएं क्या शौक था और क्या ज़ौक था। आज तो हमें बातें सुनने का भी शौक नहीं है, और जरा सा भी वक्त ज्यादा हो जाए तो खलबली मच जाए। वो भी तो मुस्तफा के गुलाम थे जो घर में चिराग नहीं होता था फिर भी चलते हुए चिराग में कुरान पढ़ते जाते थे। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। इससे जब हमने मुंह फेरा तो हाल ये हुआ कि आज हमारा दुनिया में कोई वकार बाकी न रहा। कुरान पढ़े रब इज्जत अता फरमाएगा। बादशाह की नजर कहीं रुकवा दिया और बच्चे से पूछा क्या कर रहे हो? फरमाया चिराग नहीं है, माँ बाप बड़े नेक हैं, मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोशनी नहीं है आपके इस चिराग की रोशनी में। तो बादशाह ने वो जो मशाल थी और जो चिराग दान था पूरा सोने का था, उसी वक्त उस खादिम से कहा इसे दे दे, और फरमाया इसे तेल से भी भर दे, और फिर इसको कहा जब भी तेल खत्म हो जाए तो दरबार से आके तेल भी ले जाना। जब तक तुम दीनी तालीम पढ़ते रहो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तेल हम पूरा करेंगे, तुम पढ़ते रहो। अब इतना ऐलान फरमाने के बाद बादशाह महल में गया, खा पी करके सोया है, और जब रात को सोया तो बेदार नसीब बेदार हुआ। मेरे आका तशरीफ लाए और फरमाया गजनवी तूने मेरे मेहमान की इज्जत की है इसलिए मैंने तुझे दीदार से नवाज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा फरमाए मदरसे बनाना, मदरसे में बच्चों की खिदमत करना, उन पे खर्च करना, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल को राजी करती हैं। और जब मुस्तफा राजी होते हैं तो दीदार से भी नवाज देते हैं। ऐसे भी आज मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी में ये काम कर रहे हैं, और ऐसे खुश नसीब थे जो ये काम करके गए। अल्लाह कबूल फरमाए।